علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل قصور سٹی اور اس سے ملحقہ گاؤں ایریا میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی والا ایشو پھر سے سامنے آ رہا ہے، اس حوالے سے پلیز کچھ کریں تاکہ اسلام اور پاکستان کی مزید بدنامی نہ ہو۔ میں میرے بھائی کیا کروں، میں جب یہ زینب قتل کیس ہوا تھا قصور کے اندر، میں تو اس وقت بھی ہمارا کلپ پرانا ہی چڑھا تھا اس کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 81 میرا یہ قوم لوط والے عمل کے اوپر ریکارڈڈ ہے، ہومو سیکچولیٹی کے اوپر۔ اس کے علاوہ سیکس کے اوپر میرا مسئلہ 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ موجود ہے۔ ہم تو چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اصل میں تو حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، لیکن ڈیٹرنس پھر انہی کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں یہ کہ ایک بندے کو سزا ہوتی ہے نا، ہزاروں کے لیے عبرت بنتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں سورہ نور پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سزا زانی کی سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے، وہ دیکھیں اس کو، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت۔ مجھے بتائیں اگر زانی کو جس کی رپورٹ ہو جائے عدالت میں، ویسے اگر کسی نے زنا کیا ہے یا معاذ اللہ قوم لوط والا عمل کیا ہے اور وہ پبلکلی رپورٹ نہیں ہوا، اندر خانہ ہی وہ توبہ کر لیتا ہے تو معافی ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے زنا کی توبہ کے بارے میں۔ لیکن ونس عدالت میں مقدمہ آ گیا، پبلکلی ہائی لائٹ ہو گیا، پھر اس کے اوپر حد لگے گی۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں دھسا کے پتھر مار کے اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے پبلکلی ہائی لائٹ، لیکن ونس پبلکلی ہائی لائٹ ہوگا پھر پبلکلی اس کو ڈیٹرس بنایا جائے گا۔ جب پبلکلی سزا ہوگی نا سر، آپ ذرا امیجن کریں، ہم لوگ زندگی میں پہلی دفعہ جب کسی مردے کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں نا، کتنے دن نیند نہیں پڑتی ہے کہ یار بندے کو زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ آپ بچپن کو یاد کریں جب آپ پہلی دفعہ کبھی گئے ہوں گے قبرستان، تو یہ اگر آپ کسی کو سنسار ہوتا ہوا دیکھ لیں اس طرح، کتنے دن تک آپ کو نیند نہ آئے۔ آپ دیکھ لیں 2 ملکوں کے اندر اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ ہیں، سعودیہ میں اور ایران کے اندر، تو آپ وہاں کرائم ریٹ دیکھ لیں کتنا نیچے ہے۔ ڈیٹرنس ہے، یہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم سزا کر کے بھی چھوٹ جائیں گے، تو پھر یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پورے ملک نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا زینب قتل کیس کے اوپر، سزا بھی ہو گئی، پھر معاملات وہیں پہ ہیں۔ کیوں کہ صرف ایک زینب قتل کیس کو تو آپ نے اس کے اوپر سزا نہیں دینی تھی، اس کے بعد بھی جو چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ سزائیں دیں۔ یہ کنٹینیوس معاملات چلتے رہتے، معاملات خود بخود ریفائن ہو جانے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ چونیا شہر کی بھی رپورٹ آئی ہے، قصبے کی 3 یا 4 بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پھر یہ ظالم کے بچے ایک طرف برائی کرتے ہیں، دوسری طرف پھر قتل بھی کر دیتے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بچے کی جان تو نہ لو، ایک بےغیرتی تم نے کی ہے، تم اس لیول پہ کہ اس کی زندگی بھی اس سے چھین لیتے ہو۔ اس پہ کرنے کا کام گورنمنٹ کا ہے جی۔ میں اس میں قصوروار صرف اور صرف حکومت کو سمجھتا ہوں۔ یہی معاملہ جب ایکس گورنمنٹ میں ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا۔ آج تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے تو ہمیں تو وہ ہنگامہ نظر نہیں آ رہا۔ ماڈل ٹاؤن کیس ہوا تھا، عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا۔ ساہیوال انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں ابھی تک کہانیاں کرا رہے ہیں۔ وہ 3 کروڑ کا ایک چیک دے دیا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس سے جرم سے انکار کر دیا ہے وہ اداروں کے لوگوں نے جن کو پوری دنیا نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے مر کے کسی کو منہ نہیں دکھانا۔ میں تو اگر وہ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں اقرار جرم کر کے اپنی سزا بھگت لیں، آخرت کی عذاب بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے سزا بھگت لی تو آخرت معاف ہو جائے گی، لیکن اگر دنیا میں آپ اس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنے آپ کو بچا بھی لیں گے نا، آخرت میں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ناٹ ایٹ آل۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ قوم لوط والا عمل اتنا خطرناک ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل نہ کرے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا قیامت والے دن۔ وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے، وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے
وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص کسی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, یعنی جو بالرضا کر رہے ہوں. ایک تو ہے نا کوئی زبردستی کر رہا ہے, پھر تو اس میں صرف فاعل کو کیا جائے گا. یہ سر سزا ہے اس کی, آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو قوم لوط والا عمل کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اوندا منہ کر کے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کے بعد اس کے پتھر مار کے قتل کر دیا جائے. یہ اس کی حد ہے اسلام کے اندر, اور یہ بیسڈ اپون قوم لوط کے عذاب کی. اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پہلے الٹا تھا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی تھی. تو سیم سزا ادھر بھی ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے, 4-5 مقام کے اوپر قوم لوط کے عمل کا ذکر ہوا ہے. کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا, اس بستی کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے الٹ دیا تھا. اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ہر بندے کے نام کا پتھر آیا تھا. صرف لوط علیہ السلام, ان کی 2 بیٹیاں بچی تھیں, لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اس کے اندر ماری گئی تھی. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کی سزاؤں کو کرے. اور پھر میں اس میں ایک اور بھی ذکر کروں گا, معذرت کے ساتھ علماء دین کے ساتھ, سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ضرور ایجوکیٹ کریں. اس حوالے سے میں کہتا ہوں, وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے عامر خان کا. یہ عامر خان ہی کام کر سکتا ہے نا, بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے جو عامر خان نے کر دیا ہے. چاہے وہ پی کے فلم بنائی ہو یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, کہ چھوٹے بچوں کو سیکس کے اوپر ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ وہ سیکس پہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. پبلکلی انہوں نے ایک ڈیمانسٹریٹ کی تھی ویڈیو, جس میں انہوں نے بچوں کو سکھایا تھا کہ اگر کوئی یوں کرے یوں کرے یوں کرے, چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی بھی ہو, تو آپ نے زور سے چیخ مارنی ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہے. اب بچوں کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں. میں وہ والی ایجوکیشن نہیں کہتا جو گورے کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور اکثر میٹرک میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ بچی اور بچے یہ سارے معاملات ان کے آگے جا چکے ہوتے ہیں. میں اس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا, میں اس ایجوکیشن کی. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو میٹرک میں پہنچے ہوئے بالغ بچوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے. اب ان سے تو کوئی چیز نہیں چھپی رہنی چاہیے, ان کو تو کم از کم اتنا ایجوکیٹ کریں. وہ ٹگے تو ٹگے ہی رہتے ہیں, اور پھر جب وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, خود ایجوکیٹ کر دینا چاہیے. مطلب یہ غیر ضروری بال صاف کرنے کے حوالے سے ماں باپ کا کام ہے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. جن کی بچیاں بلوغت کی عمر کو یعنی 12-13 سال کے بعد بچیاں عموماً بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پہنچ رہی ہیں, ان کو کم از کم جو ہے وہ مینسس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کریں ان کی ماں. آپ دیکھیں, آپ ذرا بچیوں کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں کیا تماشے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں روزانہ. ایک نئی بچی کے جب یعنی کپڑے اس طرح خراب ہوتے ہیں, وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایک چھوٹے بچے جس کو یہ پتہ نہیں ہے, تو اس سے بالکل اس وقت میں پہنچنے سے پہلے اگر اس کی ماں اسے ایجوکیٹ کر دے اور ایک پیڈ اس کے یعنی اسکول کے بیگ میں رکھ کے بھیج دے اور اس کو بتائے ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے, تو وہ پریشان نہیں ہوگی. ورنہ جو گھنٹے اس نے اسکول سے گھر تک گزارنے ہیں, ایک ایک لمحے میں وہ بچی مر رہی ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا, پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے. امیجن کریں. تو اس لیول پہ جا کے تو ضرور ایجوکیشن اس حوالے سے دے دی جائے. باقی یہ حکومت کو میں مجرم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سزا نہیں دی ہے, اور ٹیچرز کا, ماں باپ کا, علماء کا یہ کام ہے کہ اتنا ضرور ایجوکیٹ کریں کہ ایسے معاملات نہ ہوں. اب اگر علماء اور ٹیچرز خود ہی انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں کے اندر, جن سکولوں میں ہاسٹلز ہیں ان کے اندر. ہمارے جہلم شہر کے اندر میں تو یعنی ایک ادھر بہت بڑا سکول ہے, اور اس کے پرنسپل اتنی بڑی اس کی سفید داڑھی تھی, بندہ کہتا ہے کیا نورانی چہرہ ہے. کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا, اس کو نکالا ہے انہوں نے, بچوں کے ساتھ بھی. سب کو پتہ ہے. جب دیندار لوگ یہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اور پھر دیندار لوگ میرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ دیندار لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بھائی اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کرو. ٹھیکہ بھی تو آپ نے دین کا لیا ہوا ہے نا.
کسی اسکول یا کالج کے ٹیچر نے تو دین کا ٹھیکہ نہیں نہ لیا ہوا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ اگر مجرم ہے تو آپ ڈبل مجرم ہے, کیونکہ آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دین کے ریپرزینٹیٹیو ہے نا. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی داڑھی والا کوئی کر رہے, لوگ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, بغیر داڑھی بھی کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ تم ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہو, جب بغیر داڑھی والا مسلح پہ چڑھ کے امامت کرانے لگتا ہے تو تمہاری داڑھی تمہیں مجبور کرتی ہے کہ اسے پیچھے کھینچو. اس وقت یہ بھی تو ٹکٹ میں مزہ لے رہے ہوتے ہو نا, تو کل کو جب تم کام ڈالو گے تو پھر تم پہ پھر الزام بھی اسی لیول کا ڈلے گا نا. تم نے داڑھی کو تو امامت کا حصہ بنا دیا, حالانکہ داڑھی کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, خود سے شرط ایک بنا لی ہوئی ہے. تو پھر سر ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں ہوتے. پھر تو آپ کو سچائی پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ماننا پڑے گا, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ قصور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت مجرم ہے جی. جب تک وہ سزائیں نہیں دیتی, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, پھر وہ بھی عوام کا ہی پیسہ رگڑ رہے ہیں. اتنا مہنگا یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی عذاب عوام کے اوپر ہی ڈالنا ہے ہر چیز کا. ان کی غلطیوں کا وبال بھی عوام کے اوپر ہونا ہے. اور انیشلی کیس کو پکڑا جائے, یہ پولیس کے اندر آ کے لوگ رپورٹ کرواتے ہیں, وہ ان کو کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی اولاد کے بارے میں جو بے حسی ہے نا, یہ بھی تھوڑی ختم کریں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب بچہ جو ہے اکیلا جا کے مسجد میں سپارہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا. آپ کو نہیں پتا معاشرہ کیا ہو چکا ہے. آپ کیوں بچوں کو اکیلے بھیجتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح باہر نہیں نکالتے, ہمیں نہیں پتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جتنے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے نا, 85% کلپرٹ قریبی رشتہ دار نکلتے ہیں, 15% باہر کے لوگ ہوتے ہیں. قریبی رشتہ دار اور وہ لوگ جن پہ آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز, قاری حضرات, کزنز, وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ہم بے فکر ہو گئے. یہ زینب کا بھی جو کیس ہوا تھا قصور میں, تو وہ اتنی چھوٹی بچی کو اس طریقے سے آپ باہر مطلب کہیں بھی بھیج دیں, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے. اور سب سے بڑا گورنمنٹ کا ہے کہ ڈیٹرنس کریں, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, اور ان چیزوں کو بس ایک دو بار عبرت کا نشان بنائیں, تو پھر آپ دیکھیں. اور کل کو یہ کیس جب عدالتوں میں پروڈیوس ہوتا ہے تو, اور دوسرا ادھر بڑا ظلم آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب نظام ہے کہ یہاں پہ عدالت میں بھی جو جا کے ثبوت پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں وہ پولیس نے کرنے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں پولیس الگ سے ہوتی ہے, اور پروڈیوس جو ثبوت دینے والا ادارہ ہے وہ علیحدہ سے ہے. آپ ہی کھان والے, آپ ہی کون والے, اور جو پنجابی میں کہا جاتا ہے. اب پولیس نے تو کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ادھر سے پیسہ زیادہ مل گیا تو اس کو آزاد کروا دیا. پولیس کے محکمے سے الگ محکمہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے کیسز کو دیکھے. پولیس صرف اس کے پاس آپ رپورٹ کروائیں گے, انویسٹیگیشن والا محکمہ الگ سے ہونا چاہیے, جس طرح باہر کے ملکوں میں جو سویلائزڈ لوگ ہیں. یہ بھی اس میں چیز ہے. ٹھیک ہوگا.